السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں 8 ہی پلینٹس کیوں ہیں اور یہ پلینٹس کیسے وجود میں آئے؟ اور ہمارے سولر سسٹم میں 8 پلینٹس ہیں لیکن ہم صرف ایک ہی پلینٹ ارتھ پر کیوں رہتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب شروع ہوتا ہے سن سے، جو ہمارا ستارہ ہے اور اپنی گریوٹی کے ذریعے سب کچھ اپنے گرد رکھتا ہے۔ سن کے گرد گھومنے والے 8 پلینٹس ہیں اور ہر ایک اپنے آپ میں خاص ہے۔ یہاں ہم پہلے سوال کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے سولر سسٹم میں 8 ہی پلینٹس کیوں ہیں۔ اصل میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 2006 میں سائنٹسٹ نے یہ طے کیا کہ ایک چیز کو پلینٹ کہلانے کے لیے یہ کیا شرطیں ہونی چاہیے۔ پلوٹو جو پہلے 9واں پلینٹ مانا جاتا تھا، اب ایک ڈوارف پلینٹ کہلاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پلوٹو نے پلینٹ ہونے کی تمام شرطیں پوری نہیں کی۔ ایک چیز کو پلینٹ کہلانے کے لیے درج ذیل شرطیں پوری کرنی چاہیے۔ سن کا چکر لگانا چاہیے، اپنی گریوٹی کی وجہ سے گول شیپ میں ہونا چاہیے، اپنے آربٹ کو صاف کر لینا چاہیے، یعنی کہ وہاں کوئی اور چھوٹا موٹا ڈیبرس نہیں ہونا چاہیے۔ پلوٹو نے اپنا آربٹ صاف نہیں کیا تھا، اس لیے اسے ڈوارف پلینٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے سولر سسٹم میں 8 آفیشیل پلینٹس رہ گئے: مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیچرن، یورینس اینڈ نیپچون۔ اب ہم جانیں گے کہ پلینٹس کیسے بنتے ہیں۔ یہاں پر ہم دوسرے سوال کے بارے میں بات کریں گے کہ پلینٹس کیسے وجود میں آئے یا پلینٹس کیسے بنے۔ یہ سب شروع ہوتا ہے گیس اور ڈسٹ کے ایک بڑے بادل سے، جسے نیبولا کہتے ہیں۔ تقریباً 4.6 بلین ایئرز پہلے ہمارا سولر سسٹم بھی ایک ایسا ہی بڑا نیبولا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ نیبولا اپنی ہی گریوٹی کے نیچے دبنے لگا، اور جب دبنا شروع ہوا تو یہ تیزی سے گھومنے لگا۔ اس کی وجہ سے یہ ایک ڈسک کی شیپ میں بدل گیا، جس میں زیادہ تر مٹیریل بیچ میں اکٹھا ہو گیا۔ یہ بیچ کا حصہ بعد میں ہمارا سن بن گیا۔ ڈسک کے باہر والے حصے میں ڈسٹ اور آئس کے چھوٹے چھوٹے ذرے ایک دوسرے سے چپکنے لگے اور چھوٹے چھوٹے ڈھیر بننے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈھیر اور بڑے ہوتے گئے اور آپس میں ٹکرا کر پلانیٹیسیملز کہلانے لگے۔ یہ پلانیٹیسیملز بنتے ہی گئے اور سب سے بڑے والے پروٹو پلینٹس کہلانے لگے۔ جب یہ بڑے ہوتے گئے تو ان کی گریوٹی اور زیادہ مٹیریل کو اپنی طرف کھینچنے لگی اور یہ گول شیپ میں بدلنے لگے۔ اس پروسیس کو ایکریشن کہتے ہیں۔ آخر کار یہ پروٹو پلینٹس پوری طرح سے پلینٹس بن گئے۔ جو پلینٹ سن کے قریب تھے، جیسے مرکری، وینس، ارتھ اینڈ مارس، وہ چیٹنون اور دھاتوں سے بنے، کیونکہ وہاں ماحول اتنا گرم تھا کہ گیسز وہاں نہیں رہ سکتی تھیں۔ اور جو پلینٹس دور تھے، جیسے جوپیٹر، سیچرن، یورینس اور نیپچون، وہ گیسز اور برف سے بنے، کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی پلینٹ پر کیوں رہتے ہیں، جبکہ ہمارے سولر سسٹم میں تو 8 پلینٹس ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ارتھ ایک خاص پلینٹ ہے۔ یہ گولڈی لاکس زون میں ہے، نہ اتنی گرم نہ اتنی ٹھنڈ، بالکل ٹھیک، جہاں پانی موجود ہو۔ اور پانی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چلیے ارتھ کا دوسرے پلینٹ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مرکری اور وینس بہت زیادہ گرم، وینس کا ماحول زہریلا ہے اور مرکری کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ مارس بہت ٹھنڈا اور سوکھا ہے۔ گیس جیانٹس جیسے جوپیٹر اور سیچرن، ان کی کوئی سخت سرفیس نہیں ہے، صرف گیس کی موٹی تہریں ہیں۔ یورینس اور نیپچون بہت ٹھنڈے ہیں اور زیادہ تر برف اور گیسز سے بنے ہیں۔ ارتھ ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جہاں پانی، ماحول اور درجہ حرارت کا بالکل ٹھیک کمبینیشن ہے، جو زندگی کو سنبھال سکتا ہے۔ ارتھ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ارتھ کا ایک پروٹیکٹیو میگنیٹک فیلڈ ہے، جو ہمیں ہارمفل سولر ریڈیشن سے بچاتا ہے، اور اس کا ماحول ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایلیمنٹس اور ریسورسز کا بالکل ٹھیک مکسچر ہے، جو زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ تو جب کہ ہمارے سولر سسٹم میں 8 پلینٹس ہیں، ارتھ ہی ابھی تک وہ ایک پلینٹ ہے جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں ابھی کے لیے۔ کون جانے کل کو ہم دوسرے پلینٹس پر رہنا سیکھ لیں، لیکن ابھی کے لیے اپنے اس ایک پلینٹ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، آج کی اس والی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔